سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نعرے، احتجاج، ہاتھا پائی اور لاٹھی چارج، نیب کی حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے آج پھر کارروائی۔ حمزہ شہباز کا گرفتاری دینے سے انکار۔ نیب کی ٹیم تقریباً 4 گھنٹوں سے حمزہ شہباز کے گھر کے باہر موجود ہے۔ پولیس اور رینجرز نے رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آن دا اسپاٹ موجود ہیں صبح سے ہی ہمارے نمائندے عثمان بھٹی، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ عثمان، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ابھی نیب عدالت نے احکامات دیے اور اس کے بعد جو مسلم یونین کے وکلا ہیں وہ اس وقت ہائی کورٹ میں موجود ہیں، جو کہ چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اس معاملے میں نوٹس لیں اور اس کیس کو سماعت کریں ارجنٹ بیسس پر۔ اور ابھی جو نیب حکام کی ٹیم ہے وہ صبح آلموسٹ 11 بجے یہاں پر پہنچی تھی اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ وہ ابھی اپنی پوزیشن پر ہے۔ ابھی نیب کی ٹیم سے جو افسران ہیں ہماری سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے کوئی احکامات نہیں ہے کہ ہم واپس چلے جائیں، البتہ ہمیں اسی آرڈر پر موجود ہے کہ ہم نے یہاں پر ان کو گرفتار کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کارکن ہیں وہ تو یہاں پر صبح سے پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو رینجرز تھی وہ بھی یہاں پر چاروں اطراف سے رینجرز کے اہلکار اور ان کی پیٹرولنگ جاری ہے۔ البتہ ابھی صورتحال کچھ واضح نہیں ہو سکی کہ جو نیب نے ابھی احکامات دیے اس پر کس طرح عمل درآمد ہونا ہے، کیونکہ جو اس وقت لائرز ہیں وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں، جو کہ ارجنٹ بیسس پر چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس بات کا نوٹس لیں اور ارجنٹ بیس پر اس کی سماعت کریں۔ ابھی جو پاکستان مسلم یونین کے جو میاں محمد شہباز شریف کے ترجمان ہیں عطا اللہ طاہر، جب ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ابھی نیب عدالت نے احکامات دیے ہیں ان میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ نیب حکام جو ہے وہ پولیس کی ہیلپ سے میاں محمد حمزہ شہباز شریف کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک دو اور باتیں کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈی جی نیب پنجاب نیب ہیں شہزاد سلیم اور شہزاد اکبر کا ٹیلی فون کا ریکارڈ کا فورینسک کروانا چاہیے اور ان کا آپس میں رابطہ ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں نیب اور حکومت پاکستان جو ہے اس کی ملی بھگت سے یہ انہوں نے یہااں پر ریڈ کیا۔ البتہ جو نیب حکام یہاں پر ریڈ کرنے آئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے عثمان آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اسلام آباد لیے چلیں گے، فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو کل فورن قرضہ لیا تھا وہ $37 بلین تھا 1947 سے لے کے 2008 تک۔ اب اس $37 بلین میں ہم نے کیا کیا بنایا؟ ہم نے اسلام آباد کا شہر بنایا، ہم نے منگلا ڈیم بنایا، ہم نے تربیلا ڈیم بنایا، ہم نے اپنی نیول بیسز بنائیں، ہم نے اپنی آرمی کو ریویمپ کیا، ہم نے اس کے علاوہ گوادر بنایا، ہم نے موٹر وے بنائی۔ یہ پہلے 37 ارب ڈالر کی کہانی ہے۔ 2008 سے لے کے 2018 تک ہم نے یہ $60 ارب اور قرضہ لیا۔ پہلے 1947 سے لے کے 2008 تک ہمارا کل قرضہ تھا $37 ارب اور 2008 سے 2018 تک ہم نے اس میں $60 ارب کا اضافہ کیا اور آج ہمارا قرضہ ہے $97 ارب۔ تو آپ جب ان سے پوچھیں کہ یہ $60 ارب میں اس $37 ارب میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسلام آباد بنایا، نیول بیسز بنائی، منگلا بنایا، تربیلا بنایا، ہم نے گوادر بنایا، موٹر وے بنی، یہ سب کچھ پہلے $37 بلین میں ہوا۔ تو ان $60 ارب میں انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں بجلی بنائی ہے 11,000 میگا واٹ، تو کیا $1 ارب کی آپ نے پر میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ایڈ کی ہے؟ یہ اس پیسے کا بہت بڑا حجم ان لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے۔ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹس ان لوگوں کی جیبوں میں گئی ہیں کہ ان کا واپس آنا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ پیسہ واپس نہیں آتا تو پھر ہمیں یہی مہنگائی، ہمارا جو ڈالر کا حال ہوا ہے، یا جو ہمارا اس وقت باقی معیشت میں ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان 10 سالوں میں $60 ارب لیا اور وہ سارے کا سارا ان کی جیبوں میں گیا۔ جب ان بدعنوانوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے پیچھے چھپتے ہیں۔ لوٹ کے مال کی برآمدگی کی بات ہوتی ہے تو ان کو عوام کے حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے یہ جو آپریشن ہو رہا ہے ماڈل ٹاؤن کے اوپر حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے، انہی لوگوں نے جن کو آج گرفتار کرنے کے لیے یہ آپریشن ہو رہا ہے، انہوں نے
ماڈل ٹاؤن میں جس طریقے سے آپریشن کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہی حمزہ شہباز صاحب تھے اور ان کے والد صاحب تھے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اوپر گولیاں چلوائی تھیں. 16 وہاں پر بے گناہ لوگ شہید کیے گئے تھے. ان کا رویہ کیا دیکھیے آپریشن کرنے کا کیا تھا. اور ماڈل ٹاؤن کے اندر تو کوئی جو لوگ مطلوب نہیں تھے, وہ تو بیچاری خواتین تھیں جو وہاں عبادت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں کو گولیوں کا بہیمانہ طریقے سے نشانہ بنایا گیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جو لوگ ہیں وہ ان کو گرفتاری کے لیے کہہ رہے ہیں. انہوں نے سنا ہے کہ خود کو بیسمنٹ کے اندر قید کیا ہوا ہے اور وہ لاک ہی نہیں کھول رہے. اب یہ عجیب و غریب رویہ ہے. اور میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جو نیب کی پرابلم ہے یا جو وہاں پر افسران ہیں وہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے یا ان کے پاس قانون کی طاقت ہے. پھر وفاق کی جتنی ایجنسیز ہیں ہم آئین کے تحت قانون کے تحت باؤنڈ ہیں ان کی مدد کرنے کے. جو پنجاب حکومت کی ایجنسیز ہیں وہ باؤنڈ ہیں ان کی مدد کرنے کے. تو اگر وہ طاقت کا استعمال کرنا چاہیں تو ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا. وہ جا کے چھلانگیں اندر لگائیں گے, وہاں سے پکڑیں گے. لیکن کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ حمزہ شہباز صاحب نے عورتوں اور بچوں کو اپنا ڈھال کے طور پہ استعمال کیا ہے. یہ ہم نے نئی بات سنی ہے. 1988 میں جب نواز شریف صاحب کا پہلا الیکشن تھا تو اس وقت اشتہار دیا کرتے تھے, جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ. تو میں تو خود جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کی یہ جو اشتہار دیتے تھے, پنجاب کی پگ کو داغ آپ کی حرکتوں سے لگا ہے. جس طریقے سے آپ آج ایک مذاق بنے ہیں لوگوں کے سامنے. اور دوسری طرف یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاست اور جرم میں فرق کریں. ہمارے میڈیا کے لیے, ہماری پبلک اوپینین میکرز کے لیے یہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے کہ ہم جرم کو سیاست کی ڈھال نہ بنانے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مجرم ہیں, آپ نے قوم کے اربہ کروڑہ روپیہ جو ہے وہ کھا لیں اور اس کے بعد چونکہ آپ سیاست میں ہیں تو آپ کو کوئی نہ پوچھے. یہ جو ایک سیاست کو اپنے جرم چھپانے کی ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اس میں جب تک میڈیا, جب تک ہمارے اوپینین میکرز اس میں فرق نہیں کریں گے, الٹیمیٹ نقصان قوم کا ہوگا. اور یہ نظام تب ڈیلیور کرے گا جب اس سے بدعنوان مافیا کا خاتمہ ہوگا. ایک طرف کہتے ہیں ہم احتساب کے لیے تیار ہیں, دوسری جانب غنڈہ گردی کر رہے ہیں. آپ کو حسن اور حسین نواز کے وہ انٹرویوز یاد ہوں گے جب وہ کہتے تھے کہ جب عدالت میں جائیں گے تو ہم اپنا تمام کچا چٹھا دیں گے, ہم حساب دیں گے. اب کہتے ہیں ہم برٹش سٹیزن ہیں, ہم پہ پاکستان کا لا ہی اپلائی نہیں کرتا. حمزہ شہباز صاحب کا بھی مجھے تو لگتا ہے کہ باہر نکلیں گے تو کہیں گے میں تو کیوبن سٹیزن ہوں, مجھ پہ تو پاکستان کا لا ہی اپلائی نہیں کرتا, مجھے تو چے گویرا نے خود آ کے کیوبا کی سٹیزن شپ دی تھی یا کاسترو نے, میں تو انقلابی تھا اس وقت وہاں پہ, ابو گیا تھے تو میں ان کے ساتھ گیا تھا. یہ عجیب و غریب ان کے لاجکس ہیں. بھئی آپ کے اوپر جو نیب نے کہا ہے الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ 2 لوگ ہیں غالباً, ایک کا نام ہے فضل داد اور دوسرا جو ہے قاسم. یہ جو 2 لوگ ہیں یہ گرفتار ہوئے ہیں یا انہوں نے نیب کو بیان دیا ہے, تفصیلات تو نیب ہی بتا سکتا ہے. لیکن یہ 2 لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے اور انہوں نے نیب کو جو ہے وہ بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو شریف فیملی ہے ہم ان کے لیے کام کرتے تھے. ہم نے حمزہ شہباز صاحب کے کہنے کے اوپر اور باقی فیملی کے کہنے کے اوپر بلینز آف روپیز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بھیجے ہیں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ کوئی 85 ارب روپے کی جو جائیداد ہے جو شہباز شریف صاحب کی اور ان کے فیملی کی ہے باہر. اب یہ الزام ہے, اس کے اوپر اس کے پاس ثبوت ہیں, اس کے اوپر گواہ ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے. آپ کے لیے قانون اور ہے, باقی پورے پاکستان کے لیے قانون اور ہے. میں تو اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی کل فتویٰ دیکھ رہا تھا, انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ امیر لوگوں کو ہتھ کڑی لگائیں گے تو یہ خلاف اسلام ہے.
یہ پہلے تو میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ جیلوں میں دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، اور پچھلے 50-70 سال میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. ایک امیر آدمی کو ہتھکڑی لگی ہے تو ہمارا اسلام بھی زندہ ہو گیا ہے، ہمیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ حرام بھی ہے. اور امیر لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر انفارچونیٹلی قانون مختلف ہے، غریب لوگوں کے لیے قانون مختلف ہے. امیر لوگوں کو ضمانت بھی مل جاتی ہے کہ ذہنی ٹینشن ہے تو جیل نہیں برداشت کر سکتے تو پھر ان کو ہے کہ آپ علاج بھی کرا لیں. پھر 10-10 دن 12-12 دن جو ہے وہ باہر رہتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اب بھی عرض کر رہا ہوں، کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا نہیں. آپ کے اوپر الزامات ہیں، الزامات آپ کے اوپر یہ ہیں اور ثبوت ہے کہ آپ نے اربہ روپیہ 300 ارب روپیہ یعنی $3 بلین کے قریب رقم جو ہے وہ نواز شریف فیملی نے، اب یہ ان کے 80 ارب روپیہ یعنی $1 بلین کے قریب یہ شہباز شریف صاحب کا آ گیا ہے. اور اس سے علاوہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے $5 بلین جو ہیں وہ باہر بھیجے ہیں. یہ ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں اپیرنٹلی، اور یہ ان کے اوپر انہوں نے پیسے واپس کرنے. اب یہ پیسے واپس کریں گے یا یہ جیل کاٹیں گے، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. قانون میں ہی آپشن نہیں ہے. قانون میں پلی بارگین کا آپشن ہے، آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں، اور قانون میں جیل کا آپشن ہے، آپ نے جیل جانی ہے. تیسرا آپشن تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہم کوئی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ بس کچھ بھی نہ کریں اور آپ چلے جائیں. ہم آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ پلی بارگین کے لیے آپ اپلائی کریں گے، نیب اس کا فیصلہ کرے گا. یہ قانون کی ایک سہولت ہے آپ کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے معیشت کے اوپر جو فیصلے کیے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب جس دن انہوں نے اوتھ لیا ہے اس کے بعد کبھی ہم ایک ملک میں جاتے ہیں ہمیں $1 بلین ملتا ہے، ہم خوش واپس آتے ہیں. دوسرے ملک جاتے ہیں کیونکہ آپ ان دونوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان بینکرپسی کے پاس ہے. جو زرداری صاحب اور نواز شریف نے 10 سال حکومت کی ہے اس کی وجہ سے پاکستان بینکرپسی کے پاس پہنچ گیا تھا. جب عمران خان نے اوتھ لیا اس کے بعد جا کر کے ہم نے یہ جو ملک پھرے ہیں، اور اب ہم نے اپنا ایک جو فورن پیراڈائم بنایا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی سٹیبلٹی واپس آئی ہے، اور اب انشاءاللہ سٹیبلٹی واپس آ رہی ہے. کل ہم نے ڈالر کے اوپر بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن جو ہے وہ لایا جائے. اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا فوریکس کمپنیز نے بھی یہ تعاون کیا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ، اور یہ بڑے ایک اچھی بات ہے. اور ہورڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خیر ایف آئی اے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گی. ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر جو کرو مارکیٹ ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. ایمنسٹی اسکیم، یہ جو ہم فورن ایسٹس ڈکلریشن اسکیم لا رہے ہیں، جس کے تحت جو ایسٹس ڈکلریشن، فورن ایسٹس نہیں، ایسٹس ڈکلریشن اسکیم جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اس کے خد و خال اس وقت اپنی فائنل سٹیج کے اوپر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو موقع دیں کہ وہ پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے. ہماری 2/3 معیشت جو ہے وہ اس وقت انڈاکومنٹڈ ہے. سو بنیادی فیصلے ہم نے معیشت کے لے لیے ہیں. IMF میں ہم جا رہے ہیں. ہم اس کے بعد یہ ایسٹ ڈکلریشن اسکیم ہم لا رہے ہیں. لوگوں کو جو ون ٹائم ایک سہولت جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک انڈسٹری فرینڈلی بجٹ جو ہے ہم لائیں گے. پہلے بھی ہم نے 45 بلین روپیز کی سبسڈی دی ہے اپنی ٹیکس، یہ جو ہماری ایکسپورٹ کی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو. انشاءاللہ ہم اس کو اور پروٹیکٹ کریں گے. امپورٹس پاکستان میں کم ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھ رہی ہیں. ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں اکانومی کے وہ بالکل ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے 2-4 فیصلے ہیں ان میں اور اس سے جو ہے وہ سٹیبلٹی آئے گی. اور اس میں جو لوگ بھی پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں تو وہ اس وقت ایسے حرکتیں ہیں ان کی جیسے جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو اس کی جو حرکتیں تھیں وہ مولانا فضل الرحمان کی ہیں. پارلیمنٹ سے نکل کے بالکل پاگل سے ہو گئے ہیں. کبھی ایک جگہ جا رہے ہیں، کبھی دوسری جگہ جا رہے ہیں. کہہ رہے آپ ان کو 1988 سے ہم برداشت کر رہے ہیں، آپ سے ہم سے 7 مہینے برداشت نہیں ہو رہے. تو آپ خدا کا خوف کریں، کو صبر کریں. 5 سال جو ہے وہ پاکستان میں یہ حکومت انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اب ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے.
اور اس وقت جو اپوزیشن کا جو حالات ہیں سارے اپنی اپنی چوری بچانے کے چکر میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں. انشاءاللہ معیشت کے اوپر بھی پورا ہمارا کنٹرول ہے, سیاست کے اوپر بھی پورا ہمارا کنٹرول ہے, اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ہم نے آپ نے دیکھا ہے فنڈامنٹل چینجز کی ہیں. ہم نے پاکستان کو آ کے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ سے ہم نے اس کو ایک ویزا رجیم اوپن کی ہے. پورے دنیا کے لیے ہم نے پاکستان کو اوپن کیا ہے. لوگ پاکستان میں جو ہے وہ انشاءاللہ آنا شروع ہوں گے. ہمارا جو 5 ملکوں کے ساتھ جو ہمارا اس وقت ایک ویزا کا پائلٹ پروجیکٹ چل رہا ہے وہ بہت ہی کامیاب چل رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا جو ٹورزم ہے یہاں پر وہ ایک گیم چینجر ہوگا. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا. ہماری کرنسی جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوگی. سو کوئی ایسا انشاءاللہ تعالیٰ چیلنج نہیں ہے. ہم بھرپور طریقے سے یہ کر رہے ہیں. حمزہ شہباز صاحب کا جہاں تک تعلق ہے میرے خیال میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ویسے تو معاملہ ہے, یہ تو وہ جانے اور حمزہ صاحب جانے, لیکن انہیں اصولی طور کے اوپر ان کو خود گرفتاری دینی چاہیے. عورتوں بچوں کو اپنا ڈھال نہیں بنانا چاہیے. ان کو سامنے آنا چاہیے. ان کے اوپر الزامات ہیں اس کا سامنا کریں, اس کا جواب دیں. اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا قانون کے مطابق ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی. اور قانون میں ابھی تک جب بھی ان کو ریلیف ملا ہے پاکستان میں, اگر کسی سیاستدان کو یا کسی سیاستدان فیملی کو ریلیف ملا ہے تو وہ تو شریف فیملی ہے. تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آئیں ماشاءاللہ سامنے آئیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں. مریم اورنگزیب کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ لگتا یہ ہے کہ وہ طارق عزیز صاحب ہوا کرتے تھے ایک عراق کے وزیر خارجہ. وہ وہاں پہ عراق میں سب کو کٹ پڑ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے ہم کٹ رہے ہیں سب کو, وہ الٹی گندا بہا رہے تھے. تو مریم بی بی کو دیکھ کر جو ہے وہ مجھے وہ طارق عزیز یاد آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال دوسری طرف جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے, زرداری صاحب جو ہے وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو پورے 10 کمرے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کے پی ہاؤس میں پنجاب ہاؤس میں بک کر کے دیں گے, کیونکہ اتنے ہی لوگ آئیں گے تو اس سے زیادہ لوگوں کی تو توقع بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان کو کھانا بھی ہم پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے فنڈ سے کر کے دے گی. سرکاری فنڈ سے تو ہمیں آپ کو پتہ ہے اپنے سرکاری دفتروں میں چائے نہیں پلا رہے, تو سرکاری فنڈ سے تو ہم نہیں دے سکتے, لیکن پی ٹی آئی آپ کو چندہ کر کے کھانا بھی کھلائے گی. کنٹینر بھی آپ ہمارا استعمال کریں, لیکن آپ رو لیں پٹ لیں, آپ سندھ کارڈ کا استعمال کرنا چاہیں, آپ کوئی اور کارڈ آپ استعمال کرنا چاہیں. زرداری صاحب تو ویسے بھی پہلے دھمکی لگاتے ہیں, پھر 2-3 سال ان کو دبئی گزارنے پڑتے ہیں, اور پھر معذرت کر کے پھر پیچھے بیک ڈراپ میں ایشورنسز دے کے واپس آتے ہیں. سو بندہ دھمکی اتنی دے جتنی برداشت کر سکے. سو میرا تو خیال یہی ہے کہ یہ احتساب کا جو عمل چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا فار اے چینج ان پاکستان. اور انشاءاللہ پاکستان کا ایک مستقبل ایک روشن مستقبل ہے, ایک روشن مستقبل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں ہم اس مستقبل کی طرف بڑھیں گے. جی جناب. جی ریحان صاحب یہ بتائیے گا جب سے حکومت آئی ہے تو احتساب بڑا ایکٹیولی کام جاری ہے, نیب نے اب تک کتنے پیسے آپ کے دور میں ریکور کرائے ہیں, اور جو شہزاد اکبر کی جو سربراہی میں آپ کا یونٹ ہے اس کی کیا کارکردگی ہے؟ یہ سنا ہے کہ 10-15 کروڑ ہی باہر سے آئے ہیں ابھی تک 8 ماہ میں نیب کے بارے, یہ جس بات آپ نیب سے پوچھیں مجھے نیب کے بارے میں نہیں, شہزاد کا بھی مجھے نہیں پتا. ایک منٹ آصف علی بھٹی جی. اچھا, یہ جو ابھی حمزہ شہباز ہیں اگر تو جیسے ان کی سیاسی تحریک ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود کو احتساب کے سامنے پیش کریں, تو کیا گورنمنٹ ان کو خود کوئی ایسا اسپیسنگ دے سکتی ہے کہ وہ خود کو اپنے آپ کو پریزنٹ کریں؟ کیونکہ ابھی احتساب کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جو بنیادی قانون وہ موجود ہے, لہٰذا کوئی اسپیسیفک آرڈر نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا گورنمنٹ کوئی آپشن دے گی, خاص طور پہ آپ جب کہتے ہیں پلی بارگین کے آپشن دیتے ہیں, تو کیا کوئی آپ کا رابطہ ہے نواز شریف کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے خانہ جب ایسے ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں ڈیل کا معاملہ میں نے آپ کو سمپل یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ پری بارگین کریں کی آپشن موجود ہے, پیسے واپس کرنے کی آپشن موجود ہے, تو ہم اصل میں نیب ایکٹ کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا جو قانون ہے اس کے اندر پلی بارگین کی پروویژن ہے, اور وہ پروویژن تو انہوں نے استعمال کرنی ہے. اینڈ دس از سم تھنگ بٹوین جو نیب کی کورٹ ہے اور نیب کا ادارہ ہے اور ملزم, ان تینوں کے درمیان ہے. ہم لوگ ابھی بھی جو نیب جو چھاپا انہوں نے مارا ہے یا کچھ کیا ہے ہمیں تو نہیں پتہ,
کہ انہوں نے کیوں مارا ہے، یا ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کو کیا ہے، یہ تو ان کے اپنا انتظام ہے اور کر رہے ہیں. ہم تو ایک تھرڈ پارٹی کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ تماشا وہاں لگا ہوا ہے اور سارا میڈیا بھی جو ہے وہ دکھا رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ میرے خیال میں تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اس کو نیب خود کو جو ہے وہ نیب کے حوالے کریں تاکہ یہ ڈرامہ ختم ہو. جی سلام. تو سر دو سوال ہیں. تو کل سے خبریں بھی چل رہی ہیں بھی ٹھیک، کن کن لوگوں کے نام کل کیبنٹ سے بائی سرکولیشن اپروول لے کے سی ایم میں ڈالے یہ بتا دیں. ایک جو ایسے ڈکلیریشن اسکیم آپ کہہ رہے ہیں، کل پرائم منسٹر نے اس کو میٹنگ چیئر کی ہے، پرائم منسٹر از ریڈی، انہوں نے گو ہیڈ دے دیا، اور کب تک یہ لانچ کریں گے؟ بیفور بجٹ آئی ایم ایف سے پہلے ہوگا یا بعد میں؟ دیکھیں یہ جو ایسٹ ڈکلیریشن ہے کل اس پہ بالکل میٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر صاحب نے اس کو گو ہیڈ دے دیا ہوا ہے. اس کے خد و خال جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ ابھی بن رہے ہیں، اسد عمر صاحب اس کے ظاہر انچارج ہیں، وہ تمام جو باقی وزراء ہیں جس میں پلاننگ منسٹر شامل ہیں، اس میں کامرس منسٹر شامل ہیں، اس میں ایف بی آر شامل ہے، اس میں حماد صاحب شامل ہیں، یہ جو سارے اس میں لا منسٹر شامل ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے خط و خال بنا رہے ہیں. جو ہی ڈیٹیلز سے مجھے آگاہ کریں گے میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس پہ بتا سکوں گا. جو ای سی ایل کا ہے اس میں جو میرا خیال ہے جو نام میڈیا کے اوپر چلے ہیں کچھ وہ صحیح ہیں. شاکر فلانی صاحب دنیا جی شاکر. مراد علی شاہ نے جو آج بات کی ہے اس پہ کوئی کمنٹ کریں. انہوں نے کہا ہے کہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے ایم کیو ایم کے ارکان کے لیے کہ یہ نفیس ہیں، پہلے دہشت گرد کہتے تھے، تو یہ وقت پڑھنے پہ گدھے کو بھی باپ کرنا پڑتا ہے، یہ مراد علی شاہ کے جملے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان ہے وہ پیپلز پارٹی کا تو نہیں کہہ رہے نا، تو اس لیے گدھے والا تو معاملہ ہی نہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ ایم کیو ایم کی جو انہوں نے بات کی ہے، وہ جو ایم کیو ایم الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی، جب الطاف حسین کا رین آف ٹیرر تھا، جب مراد علی شاہ صاحب 9-0 کے باہر بیٹھ کے اور زرداری صاحب 9-0 کے باہر بیٹھ کے منتیں ترلے اور ہاتھ پاؤں چوما کرتے تھے، اس وقت پاکستان میں ایک ہی شخص اس رین آف ٹیرر کے خلاف کھڑا تھا اور وہ عمران خان تھا. اور پوری دنیا کی جو دھمکیاں تھیں اس وقت الطاف حسین کی ایم کیو ایم کے خلاف کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس وقت عمران خان اس کے خلاف کھڑا تھا. یہ جو ایم کیو ایم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مختلف معاملہ ہے. ان کے اوپر کوئی ان کی جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، ان کے جو باقی فیصل زواری صاحب ہوں، باقی لوگ جو سارے ایم کیو ایم کے اس وقت ہیں، کئیوں کے نام میں جو ہے وہ بھول گیا، مطلب سب کے نام نہیں لے سکتا، بہت اس میں اس وقت جو لوگ شامل ہیں، نہ تو ان کی کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے، نہ ہی ان کا کوئی بھتے کا کام ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب کی اوپینین اس سیکشن کے بارے میں ظاہر ہے مختلف ہوگی جو کہ دوسرے سیکشن ہے اس کے بارے میں. عادت نامی سما سر کل سے شہباز شریف کے گھر کے باہر نیب کی ٹیمیں بھی اور پولیس بھی موجود ہیں. آپ جو وقت دیا تھا گرفتاری کا اس کے باوجود بھی گرفتاری نہیں ہوئی، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ اداروں کی کمزوری ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا زرداری صاحب کو کنٹینر دیں گے، کنٹینر کی آپ دعوت دے رہے ہیں کھانے کی، جب پیشی پہ ادھر آئے تو آپ کارکنوں کو گرفتار کروا دیتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے کسی کو بھی نہیں گرفتار کیا. نیب کے جو آفس تھا اس کے باہر باڑ لگی ہوئی تھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نیب کی باڑ کراس کر کے اندر جا کے نیب کے لوگوں کو جا کے جو ہے وہ ڈنڈے مارے ہیں تو پھر یہ آپ کا اپنی ظاہر اوپینین ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم نے جو پولیس نے یہاں پہ ایکٹ کیا، انہوں نے نیب کے جو اتھارٹیز ہیں ان کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کیا تھا، ہمارے اس میں نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، جو کل سے یہ جو نیب کے لوگ جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، دو اوپینینز ہی ہیں نا، ہم تو باہر بیٹھ کے اوپینین نہیں دے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اندر جا کے پکڑ لیں، کیا پرابلم ہے، آپ کے پاس فورس بھی ہے، سب کچھ ہے. دوسری یہ ہے کہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خود بھی کوئی انسانیت کا مظاہرہ کرے، کوئی غنڈہ گردی کا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ اس وقت قانون کے ساتھ غنڈہ گردی ہو رہی ہے، جو نیب کے ساتھ اس وقت تو غنڈہ گردی ہو رہی ہے نا. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ عورتوں کا بچوں کی ڈھال نہ لیں اور آ کے خود جو ہے وہ یہاں پہ ریسٹ دے دیں. ادروائز ریسٹ کرنا کیا مشکل ہے ان کے لیے، وہ اندر جائیں گے، جا کے ریسٹ کر لیں گے، لیکن پھر پورا میڈیا دکھائے گا، پورا ایک تماشا ہوگا کہ یہ انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے. ہم لوگ کوئی ماڈل ٹاؤن والے لوگ تو نہیں ہیں. یہی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کیا فرق ہے ماڈل ٹاؤن کا آپریشن کرنے والوں میں اور ان لوگوں میں. یہ کل سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آئیں، آپ مہربانی کریں، یہ ہمارے پاس وارنٹ ہے، ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. وہ اندر بیسمنٹ میں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ڈیلے ہو رہا ہے. ادروائز گرفتار کرنا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, جب مرضی جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا جائے. بہرحال مجھے امید ہے جو شریف فیملی ہے اور زرداری صاحب کی جو فیملی ہے, اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو ان کو چاہیے کہ تحقیقات میں تعاون کریں, اور ان کے تعاون نہ کرنے کی صورت میں قانون کا تو اپنا راستہ خود لے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قانون جو ہے وہ کسی کے کہنے سے جو ہے وہ کہ آپا نہیں مان رہے ہیں یا پپو نہیں مان رہا تو قانون اپنا راستہ بدل لے گا, اس طرح تو نہیں ہونا. تو ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ تعاون جو ہے وہ کرنا پڑے گا, اور دوسری صورت میں ظاہر ہے ان کو جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اس کو فیس کرنا ہوگا. امید یہ ہے کہ وہ اپنی گرفتاری خود دے دیں تاکہ یہ ڈرامہ ختم ہو. شکریہ. وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے. Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.